جو یہ کہتے تھے ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے، وہ آج کہاں ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے۔ پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے، ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا نیشنل علماء کنونشن سے خطاب، کہا ہم لوگوں کو کہتے ہیں احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پرامن رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دین میں جبر نہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے۔ کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ وطن عزیز پر لاکھوں عاصم منیر، لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان، کیونکہ پاکستان ہم سے زیادہ اہم ہے۔ فلسطین اور غزہ پر ڈھائے جانے والے مظالم دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ فلسطین سے سبق ملتا ہے، ہم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے اور پاکستان کو مضبوط بنانا ہے۔ اگر ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو عراق، شام اور لیبیا سے پوچھو۔ سپہ سالار کا نیشنل علماء کنونشن سے خطاب، کہا کشمیر تقسیم پاک و ہند کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے۔ مغربی تہذیب اور رہن سہن ہمارا آئیڈیل نہیں، ہمیں اپنی تہذیب پر فخر ہونا چاہیے۔ آرمی چیف نے تقریب میں علامہ اقبال کا شعر پڑھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ پاکستان نے 40 سال سے زیادہ عرصہ لاکھوں افغانوں کی مہمان نوازی کی۔ ہم انہیں سمجھا رہے تھے فتنہ خارج کی خاطر اپنے ہمسائے اور برادر اسلامی ملک اور دیرینہ دوست سے مخالفت نہ کریں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کنونشن سے خطاب، کہا دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے پختون بھائیوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، ہم ان کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جرائم پیشہ عناصر اور اسمگلرز مافیا دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے۔ خارج ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ان کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ حکومت اور آئینی اداروں کے درمیان جتنا تعاون آج ہے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سپہ سالار اور سیاسی حکومت پاکستان کے بہترین مفاد میں کام کر رہے ہیں۔ یہ اشتراک آئندہ کے لیے رول ماڈل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب، بولے ملکی مسائل کے حل کے لیے صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور سپہ سالار بھی مشاورت میں شامل ہیں۔ تمام امور پر سیاسی حکومت اور ہمارے ادارے یکسوں ہیں۔ شہباز شریف نے مزید کہا، 9 مئی سے زیادہ دل خراش واقعہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ وہ جو پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس لبادے میں دشمنی کر رہے ہیں، ان کو پہچاننا ہوگا۔ ہمیں اسلامی لبادہ اوڑھے ملک دشمنوں کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ علماء پر ذمہ داری ہے معاشرے میں تقسیم در تقسیم کا خاتمہ کریں۔ حکومت کے پاس صرف 2 مہینے کا وقت ہے، میرے پاس بہت وقت ہے، آپ کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے۔ حکومت دلدل میں پھنستی جا رہی ہے۔ بانی پیچا نے مستقبل کا سیاسی منظرنامہ بتا دیا۔ اٹیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، جتنے مقدمات بنانے ہیں بنا لیں، کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ ڈیل وہ کرتا ہے جس نے کوئی جرم کیا ہو۔ میں نے فوج کو نیوٹرل نہیں غیر سیاسی کہا تھا۔ حکومت میں موجود ریلو کٹے فوج اور پی ٹی آئی کو لڑوانا چاہتے ہیں۔ مجھ سے مذاکرات کے لیے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ سانحہ 9 مئی پر بات کرتے ہوئے بانی چیئرمین نے کہا، یہ تاثر غلط ہے کہ میں نے غیر مشروط معافی مانگی ہے، میں ان سے معافی نہیں مانگوں گا۔ میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ سی سی ٹی وی فوٹیج میں پی ٹی آئی کے لوگ سامنے آئے تو معافی مانگوں گا۔ 9 مئی پر صرف انصاف چاہتے ہیں۔ اگر موجودہ حکومت کی زیر نگرانی دوبارہ الیکشن ہوئے تو تسلیم نہیں کریں گے۔ نواز شریف، شہباز شریف اور آصف زرداری کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا موازنہ کرنے والے ملک دشمن ہیں۔ مخصوص ٹولہ عوام کے ذہنوں میں انتشار اور نفرت بھرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، کہا یہ وزیر اعظم کا موازنہ حسینہ واجد سے کر رہے ہیں۔ کوئی یہ بھی تو کہے ہم ایک ہیں اور یہ ہمارا ملک ہے۔ رہنما نون لیگ جاوید لطیف بولے، 9 مئی کی ساری ویڈیوز موجود ہیں، آپ کو اور کیا چاہیے؟ بانی پی ٹی آئی کا حسان نیازی، یاسمین راشد، حماد اظہر، شہریار آفریدی کے بارے میں کیا خیال ہے؟
سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا بانی پی ٹی آئی جو دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں وہاں سے کوئی جھانکنے کو تیار نہیں۔ صوبائی وزیر عظمہ بخاری بولی 9 مئی کی ناکام بغاوت کا ماسٹر مائنڈ کمال ڈھٹائی سے مشروط معافی مانگ رہا ہے۔ دھڑن تختہ شیخ حسینہ کا ہوا، اوسان نون لیگ کے خطا ہو گئے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی وفاقی حکومت پر تنقید، کہا بانی پی ٹی آئی جیل سے بھی عوام کی حقیقی ترجمانی کر رہے ہیں۔ جعلی فارم 47 والی سرکار کا خاتمہ قریب ہے۔ بیرسٹر سیف نے الیکشن ایکٹ کو کالا قانون قرار دے دیا۔ الیکشن ترمیمی بل باقاعدہ الیکشن ایکٹ بن گیا۔ صدر مملکت نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 پر دستخط کر دیے۔ گزٹ نوٹیفیکیشن کے لیے بل سینٹ سیکریٹریٹ بھجوا دیا گیا۔ پارلیمنٹ نے 2 روز قبل ایکٹ کی منظوری دی تھی۔ پی ٹی آئی نے اگلے ہی روز ایکٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت وکلا صفائی کی موجودگی پر سماعت بغیر کارروائی 12 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی نے اپنے دفاع میں گواہ لانے کا عندیہ دے دیا۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا اپنے دفاع میں عدالت کے سامنے گواہ لا رہا ہوں، ابھی گواہوں کے نام نہیں بتا سکتا۔ دوسری طرف احتساب عدالت نے توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا مزید 11 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ حکومت نے مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک بار پھر بجلی گرا دی۔ بجلی مزید 2 روپے 56 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ماہ جون کے لیے کیا گیا۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق کراچی کے علاوہ تمام صارفین پر ہوگا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق رواں ماہ سے ہوگا۔ نیپرا نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حکومت کا شعبہ توانائی میں اصلاحات کا عمل تیز کرنے کا فیصلہ، نیشنل ٹاسک فورس کا اجلاس روزانہ کی بنیاد پر ہوگا۔ وفاقی وزیر توانائی ویس لغاری کا اعلان، بولے ٹاسک فورس آئی پی پیز کے ساتھ معاملات اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کا جائزہ لے گی۔ پوری کوشش ہے عوام کو جلد از جلد ریلیف ملے۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا 14ویں روز بھی جاری۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا دھرنے کو اسلام آباد مارچ میں تبدیل کرنے کا اعلان، بولے ہمارا پرامن دھرنا ہے، اب تک حالات کو پوری طرح کنٹرول میں رکھا ہے، 2 ہفتے مکمل ہونے پر آج ایک زبردست جلسہ کریں گے۔ ادھر جماعت اسلامی اور حکومتی مذاکراتی ٹیمز میں آج ایک اور بیٹھک ہوگی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کافی چیزوں پر اتفاق ہو چکا، آج مزید بات ہوگی۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام فضیلت الشیخ ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر 7 روزہ خیر سگالی دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین سعودی سفیر نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ مسجد نبی کے امام فیصل مسجد میں نماز جمعہ کی اقتدا کریں گے۔ صدر آصف زرداری سے مسجد نبی کے امام کی ملاقات، امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔